बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज खबरों से पहले एक छोटा सा ऐलान कर दूं। अभी मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल करवाया जिसमें आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, सवालात हैं, वो सारे मिलाकर उसमें से सारे कंपाइल करके जो अगला इंटरव्यू आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, उसमें ये तमाम सवालात जो आपके इस वक्त तशवीश है वो आपने ज़रूर चेक करना है। आपका हक है कि आपको इन सवालात के जवाब मिले, पूरी कोशिश करूँगा। अब आज की जो खबरें हैं वो आपको बता दूं। काजी फायज साहब और 2 नंबर हुकूमत के जैली वज़ीर आज़म ने एक बड़ी वारदात डाल दी है। कमीशन का सरबराह और कमीशन जो बनाया जा रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस मुलाकात के बाद फिर एक फुल कोर्ट इजलास भी हुआ और जो जजेस और कमीशन का एक रुकनी बनाया गया तहरीक इंसाफ ने उसे मुस्तरद किया। आज साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त और 9 मई में ख़वातीन की दोबारा गिरफ्तारी और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात अभी मोहसिन नकवी से हुई, उस पर सोशल मीडिया में बड़ा अहम मामला। और PP93 से राजा मोहम्मद अफजल, जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल को टिकट मिला, वर्कर्स शदीद गुस्से में। ये टिकट किसने दिलवाया? ज़िमनी इंतखाबात में से मनसूख किया जाएगा या नहीं? 6 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का बड़ा शो, तरावी के बाद और फिर इतवार के दिन पूरा एक बड़ा मैकेनिज़्म से चला रहे हैं इमरान खान की रिहाई और आज़ाद अदलिया। लेकिन यहाँ मैंडेट चोरी का जिक्र ये क्यों भूल के जो इमरान खान बार बार कहते रहे। और वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा 3 साल के तैनाती मंजूर कर ली। और ब्लूमबर्ग की अभी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, खान के दौर में पाकिस्तान जो उभरती मईशत था, आज मिस्र के साथ तनज़ली की तरफ मईशत की जाती हुई एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। लेकिन सबसे पहले आज जो मुलाकात काजी फायज और शहबाज शरीफ की, एक तस्वीर इन्होंने पहले जारी की मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। और याद रखें, इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि जजेस के अहले खाना की नंगी और गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं, इसमें लोगों की रोती हुई शक्लें आनी चाहिए, ये मुस्कुराते हुए चेहरे सामने लाए। एतजाज़ हसन ने तो देखा इसका बड़ा आसान हल बताया कि चीफ जस्टिस का 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाकर उसके सामने खत रखे और जिस इदारे का नाम है उसके इंचार्ज को बुला के पूछे कि मामला क्या है। असूलन तो यही होना चाहिए, लेकिन ये मरहलावार उन्होंने वारदात क्या की मैं बताता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती क्या है? इसमें एक तो चीफ जस्टिस, उसके बाद उसके नीचे सीनियर नंबर 2 और नंबर 3, फिर हाई कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें रहते हैं लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह के। अब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत लगाई। काजी फायज के साथ को खत तो ये रखना चाहिए, या तो 13 रुकनी लार्जर बेंच। इसने फॉर्म 47 की बुनियाद पर नाजायज़ 2 नंबर वज़ीर आज़म को 1 रुकनी बेंच का सरबराह बना के कमीशन। अब यहाँ पे देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर कौन से केसेस थे और कौन सा दबाव था? इमरान खान से मुतल्लिक केसेस हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक हैं, या तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक? ये इस तरह के तीनों केसेस हैं। और उन तीनों में फ़ायदा किसे हुआ? बराह रास्त शहबाज शरीफ को। अब जिस शख्स को फ़ायदा हो रहा है उसको बुला के 2 नंबर वज़ीर आज़म की सरबराही में, यानी उसके मुंतखब नुमाइंदे को इंसाफ फराहम करने के लिए एक रिटायर्ड जज को लगा रहे हैं। जिस मुल्क में हाज़र ड्यूटी जजेस की हालत ये हो, औकात ये हो, बेचारे महफूज ना हो, वहाँ रिटायर्ड जज की किसने बात सुननी है? और ये मामला आपको याद होगा जब शौकत सिद्दीकी का जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी जज हैं, आपको याद होगा जब काजी फायज के पास ये केस था पिछले 2 हफ्ते पहले, उसकी शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात का हुक्म कह रहा था, उधर होना चाहिए था काजी फायज। आज अपने ही फैसले को पैरों तले दे दिया। और नज़ीर तार और अटारनी जनरल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक बंदा रिटायर्ड जज, 1 रुकनी कमीशन, और इस कमीशन के भी पर कैसे काटे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन तय करेगा? काबीना। अब इन केसेस में जो होता है, जो अदालतों में चल रहे हैं, आपको पता है तहरीक इंसाफ के लोगों को या तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए, या इंतखाबी निशान छीना, मतलब तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां, कागजात छीनने, इलेक्शन से बाहर, मारा मारी, खान के सारे केसेस। अब इनमें जो भी बन के आई है काबीना, इसके नतीजे में 2 नंबर जाली काबीना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगी। ऊपर से जुल्म देखें कि नाम कौन से आए। एक आया जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, जिन्होंने फौजी ट्रायल में आपको याद होगा मिलिट्री अदालतों को मंजूर किया, और दूसरा जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का। अब ये मामला इतना बड़ा है कि ये दबा नहीं सकते, तो ये वारदात इन्होंने क्या की कि खुद ही हम तहकीकात का ऐलान करें, खुद ही एक रिटायर्ड जज लगा दें और लोगों का मुंह बंद करने के लिए बाकी सहाफ़ी, आपको पता है चापलूस ब्रिगेड, TC मास्टर बड़े बैठे हैं, वो खिदमत तो करेंगे, ये मामला पूरा कर देंगे। एक तरफ 6 हाजिर जज और दूसरी तरफ केस सुनने वाला रिटायर्ड जज, और फिर ये ऊपर से कहते हैं वो गैर जानबदार भी हो और नेक नाम भी हो। सारी दुनिया जानती है सरदार तारिक मसूद जो है वो बराह रास्त नून लीग के जज हैं, उनके सारे फैसले आप उठा के देख लें। फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं पाकिस्तान में, मुझे गिनती के चंद जजेस के नाम पता होंगे जो बेहतरीन, बाकी तो सारे नेक नाम तो हो नहीं सकते। और काजी साहब ने फुल कोर्ट ऊपर से बुला के 2 घंटे की मुलाकात अपने साथी जजेस को, शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई वो तफसील से बताई। अब या तो काजी साहब की भी देखें, खुदा न खासा कुछ बेडरूम की वीडियोस मौजूद हैं, शर्मिंदगी की वजह से वो लाते नहीं हैं सामने। और शहबाज शरीफ के हालात आपको पता है, 5 दफ़ा ये मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर हमला कर चुका है।
لازمی سی بات ہے اس کی بھی کچھ ویڈیوز ہوں گی. اس لیے یہ ایک تو ویسے بھی کمزور ترین پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اوپر سے عدلیہ کے معاملات آپ کو پتہ ہے, یہ وہ عدلیہ ہے جو ڈاکٹر شیریں مزاری جب لاپتہ ہوئیں, گرفتار ہوئیں, تو انہوں نے معاملے کی انکوائری ایک ریٹائر جج کو دی, اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. اور ماضی میں جتنے کمیشن بنے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ اوجڑی کیمپ کا ہو, چاہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو, بے نظیر قتل کیس ہو, عمران خان کا قاتلانہ حملہ ہو, مطلب ایک تاریخ بھری ہوئی ہے جس میں کبھی کمیشن بنے ان کی یا تو رپورٹ ہی نہیں آئی, یا رپورٹس آئیں تو جس بندے نے الزام لگایا, شکایت لگائی, اسی کو اوپر انہوں نے ردھا رکھ دیا, اسی کو دھر لیا. قاضی فائز جیسا بندہ جس کی وجہ سے معاملات یہاں پہنچے, یہ ریٹرننگ افسران, بیوروکریسی سے لے کے انتخابی نشان, لیول پلینگ فیلڈ, یہ سارا نواز شریف تایات نے لی, یہ ساری واردات انہی کی تھی. اب شہباز شریف اور یہ دونوں اتنے طاقتور حضرات ہیں. اب شہباز شریف بیچارہ تو خود اقتصادی کونسل کی کمیٹی میں سے فارغ کر دیا گیا, وہ اپنے آپ کو وہاں نہیں رکھ سکا. اور اس وقت اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے سی ڈی اے کا ایک چیئرمین یہ نہیں لگا سکتا, کمشنر کو نہیں ہٹا سکتا, سیکٹری داخلہ نہیں لگا سکتا. اور فی الحال اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگ جو نہ کر سکو وہ ریٹائرڈ جج لگا کے ٹرمز اور ریفرنس طے کریں گے اور تحقیقات کریں گے. اس سے بڑا مذاق یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. تحقیقات کرانے والے اور میٹنگ کرنے والے, دیکھیں سوال تو قاضی صاحب یہ پوچھنا چاہیے, چیف جسٹس عامر فاروق سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ معاملہ 1 سال سے موجود ہے, آپ کی اپنی ٹیم کے جو اراکین ہیں وہ شکایات کر رہے ہیں, اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ ان ججز کو بلا کے پوچھا, تفتیش کروائی؟ عمر بندیال نے تو پھر کم از کم ایک ڈی جی کو بلا کے معاملہ تو سامنے رکھا, یقین دہانی تو کرائی کہ آئندہ نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے تو بالکل ہی تباہی پھیر کے رکھ دی. اور یہ شکایت اگر آپ دیکھیں تو اصل بنتی ہی قاضی فائز اور چیف جسٹس عامر فاروق کے بارے میں ہے, کیوں یا تو یہ لوگ دباؤ کا شکار ہیں یا پھر شرمسار ہیں یا ان کی مجبوریاں ہیں ان ججز کی طرح. اب تحریک انصاف نے ایک انکوائری کمیشن رکنی جو بنایا کہ اس کو مسترد کر دیا. خان کو بھی آج اس معاملے سے اپڈیٹ کیا گیا, عمران خان نے افسوس کیا. خیر وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مجھے کیا انصاف دیں گے, یہ تو خود قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کا تو حال ہی ہے. جو ججز دلیر ہیں, آپ دیکھیں میاں گل حسن, اس کا نام اس دباؤ پہ ہے. سائفر کیس میں آج اس ریمارک صرف سن لیں, سلمان صفدر نے آج جب دلائل دیے کہ یہ ڈونلڈ لو اور امریکی ناظم الامور ہے اینجلا ایگلر, اس کے کہنے پر خان کو جیل میں ڈالا. کیس امریکہ کا ہے, اہم معاملہ ہے. اسد مجید نے سائفر بھیجا, جب عدالت نے پوچھا حسن صاحب نے کہ کس بنیاد پہ سائفر بھیجا. اب سائفر میں کوئی سازش کی بات نہیں, پروسیکیوشن کے کیس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے. چاہیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سازش کیا تھی, کیا وجہ تھی کہ سائفر بھیجنا پڑا. تو وہ کہتے ہیں جی قومی سلامتی کی میٹنگ بھی بلائی, امریکی اسپیکر کو ڈیمارچ بھی کیا, سازش کا لفظ بھی نہیں لکھا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اسد مجید نے جو اصل بیان تھا کہ جی سائفر پہ دیکھیں بات تو سارے کرتے ہیں, لیکن کسی جگہ بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ سائفر بھیجنے کی اصل وجہ کیا تھی, کیوں سائفر بھیجا گیا. امریکی سینٹ کمیٹیوں میں یہ سوال ہو چکا ہے. عمران خان کا دورہ روس اس کی وجہ بنا, جس پر میاں گل حسن نے بڑے زبردست ریمارکس دیے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی وزیر اعظم کہے کہ میں ایران گیس پائپ لاؤں تو پھر آپ اس وزیر اعظم کو کیا جیل میں ڈال دیں گے کہ امریکہ کہے گا, اس پہ ایف آئی آریں کر دیں گے. یہ اس طرح کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ ججز اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ابو الحسنات نے جو سائفر کا ٹرائل کر رہا تھا, اس نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچا, لیکن کوئی تفصیل موجود نہیں کیسے نقصان پہنچا. جج کہہ رہا ہے سادہ سا کیس ہے میاں گل حسن. ریمارکس دیکھیں, اور بڑے اہم ریمارکس ہیں جو مجھے سمجھ آتا ہے کیوں دباؤ اس کے اوپر, کہ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے ایک پیغام بھیجا کہ سائفر ڈنٹ گو ویل, اس کے بعد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں کو جیل میں ڈال دیں کہ انہیں خوش کر دیں. اس کے بعد جو ملتا جلتا پیغام جو جلسے میں کاغذ تھا, جس کا اعظم خان کو بھی نہیں پتا, پروسیکیوشن کو بھی نہیں پتا, نہ تو اعظم خان نے دیکھا وہ کیا ہے جو عمران خان نے لہرایا, نہ انہیں پتہ ہے. اعظم خان خود اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ اس کاغذ کے اندر کیا تھا وہ کیا پتا, خالی کاغذ ہو, پروسیکیوشن تو ثابت ہی نہیں کر سکی وہ سائفر تھا. تو اس لیے کیس تو بنتا ہی نہیں. دیکھیں کیس بڑا واضح انداز میں اڑتا ہوا نظر آ رہا. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان ججز پر کتنا دباؤ ہے, کہ اس خط میں لکھا کہ اگر ان پر دباؤ ہوا نہ ہوا اگر, تو پھر آپ انصاف کے تقاضوں میں انشاءاللہ یہ بری ہو جائیں گے. اگلا اہم معاملہ جو علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی سے ملاقات ہے, اس پر لوگ شدید ناراض ہیں. کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی, ان کا جواب تو یہ ہے کہ جی محسن نقوی گھر آیا, گھر چل کے آئے, عزت دیں, ہماری روایت ہے. ٹھیک ہے آپ کی روایت ہے, مان لیتے ہیں, آگے چلیں. علی امین گنڈا پور صاحب سیکٹری داخلہ کو بھی ملوا سکتا تھا. ملاقات دیکھیں, یہ وہ محسن نقوی وہ شخص ہے نون لیگ کے لوگ, ابھی جاوید لطیف نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا مرکزی کردار یہ ہے. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف پہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا, چادر چار دیواری کا تحفظ اٹھا, انہی روایات کو کے پی سے لے کر خیبر چترال, پنجاب, لاہور, کراچی, ہر جگہ کچلا گیا. اور محسن نقوی سب سے بڑا کردار, خان کے گھر پر حملے اس نے کروائے, تحریک انصاف کے لوگوں پر 100 سے زیادہ کیس اس نے بنائے, خان کی عزت بشرا بی بی کے واش روم میں اس نے کیمرے لگوائے. اب محسن نقوی کا کردار سب کے سامنے, اسے آپ جفیاں ڈال رہے ہیں, ہنس کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو لوگ مظالم کی چکی سہ کر آئے ہیں یہ خوش نہیں ہوں گے, عوام خوش نہیں ہوگی. آپ جو مرضی کر لیں, آپ اپنی روایات اپنی جگہ رکھیں.
وزیر اعلیٰ کی مجبوریاں ہیں تو دیکھیں اس طرح تو خان بھی کہہ سکتے ہیں مجبوریاں ہیں، ہاتھ ملا لیں پیپلز پارٹی سے، حکومت بنا لیں. خان نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ جیل میں ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. اس کی مجبوری، اس کی بہنیں وہاں اکیلی کھڑی رہتی ہیں، جو گھروں سے لوگ نکلتے ہی نہیں 2434 ٹکٹ کے لیے پاگل ہوئے ہوئے تھے اس وقت، ان کی بھی پھر مجبوریاں ہیں، ججز کی بھی مجبوریاں ہیں، سب کی مجبوریاں ہیں. تو اس وقت باقاعدہ طور پر آپ لوگ سرنڈر کر دیں، یا تو علی امین گنڈا پور صاحب مفاہمت کریں، جان چھڑائیں. عوام کو کس اذیت میں آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ صوبے میں آپ کے امن و امان ہو، سیکورٹی کی صورتحال ہو، چینی شہریوں کی ہلاکت پر آپ نے مل لینا ہے، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن فون آیا، آپ نے ملاقات کر لی، لیکن ان معاملات کی وجہ سے عوام آپ سے دور ہو جائے گی. یہ عوام کو مار مار کے انہوں نے آپ نے دور کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئے. لیکن اس طرح کی حرکتوں سے یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، پھر لوگ آپ کو رانگ نمبر بھی کہیں گے. دیکھیں 9 مئی کی خواتین کی کل گرفتاریاں ہوئیں، 4 خواتین کو لاہور سے ضمانت ملی، انہیں دوبارہ جھوٹے کیس میں گرفتار. پنڈی میں جو رہائی ہوئی وہ سارے گرفتار. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اکلوتے کام کرنے والے ہیں. معصوم بچوں کی ان کی ویڈیوز دیکھیں، بچیاں رو رو کے اپنے باپ کو چھڑوانے کی بات کر رہی ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کی جیلیں ہیں، یہ کوئی فلسطین یا ہندوستان نہیں کہ انہیں برا گئی. اب ان لوگوں کو اتنا احساس اگر نہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ گلے مل کے جفیاں ڈال رہے ہیں تو لوگ تو نہیں پسند کریں گے. اب جو تحریک انصاف چھوڑ کر گئے، خان کو چھوڑ کر گئے، دیکھیں بہت سے لوگ ایسے انہوں نے ایک لفظ بھی خان کے خلاف نہیں کہا. شیخ رشید اس کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ نے اس کی سیاست ختم کر دی بالکل. دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو خان پر بد زبانی کرتے رہے، بد کلامی کرتے رہے، رجیم چینج میں پوری حکومت گرانے میں شامل. ابھی جب رجیم چینج آپریشن تھا اس دوران جو لوگ لوٹے ہوئے، اس میں ایک شخص PP 93 کا ابھی ضمنی ٹکٹ لے گیا، ڈاکٹر محمد افضل. یہ وہ شخص تھا جو کہہ رہا ہے عمران خان میرے سے آ کے معافی مانگے تو پھر میں آ جاؤں گا تیرے. او بھائی تم ہے کون، تمہاری اوقات کیا ہے؟ آج اس شخص کو ٹکٹ کس نے دیا؟ پنجاب کے صدر تو حماد اظہر ہے، اس سے پوچھنا چاہیے. الیکشن میں بھی آپ نے اس طرح کی 2 چیز ہوئی گڑبڑے. لیکن تحریک انصاف کے لوگ شدید ناراض ہیں. انہوں نے دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے واردات ایسی کی، انہیں آپ 100 میں سے 100 نمبر دیں. انہوں نے تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو جو عوامی سیاست میں جو لوگوں کو جانتے تھے، گھاگ سیاستدان، تجربہ کار، ان کی وارداتوں کو جانتے تھے، انہیں آپ بزدل کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ چیز واضح ہوئی کہ وہ لوگ کمپرومائز ہوئے، ڈرے، دباؤ میں آئے. جس طرح آج ججز کے بیانات آئے ہیں، وہ لوگ ٹوٹے، اس وجہ سے ٹوٹے. وہ واردات آپ نے دیکھ لی. یہ وہ سیاستدان تھے بہرحال جن کے ساتھ عوام جڑی ہوئی تھی. انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں نکالا، اسد عمر، فواد چودھری، شیخ رشید، یہ سارے لسٹ ہے پوری. 48 لوگ توڑے. اس میں ضرور کچھ رانگ نمبر انسٹال تھے، لیکن زیادہ تر لوگ عوامی سیاست کو سمجھتے تھے. پھر انہوں نے تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کے تینوں بندوں کو، خان کو، پرویز الہی کو، شاہ محمود کو، ان کو قید میں ڈال دیا. اب تحریک انصاف کے پاس قیادت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو لیدا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے علاوہ ملکی سیاست کو بھی سمجھتے تھے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، نہ میں ان کے حق میں جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، لیکن لیڈرشپ کے خلا کو انہوں نے پر کیا تھا. اب جو سامنے آئے پر کرنے، ان پہ تنقید ایسی ہوئی، ماحول ایسے ہوا، وہ پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ عام طور پر ان حالات میں نئی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، اور وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. سلمان اکرم راجہ آیا، صدام ترین آیا، جنید اکبر آیا، شیر افضل آیا، یہ بہت سارے لوگ سامنے آئے. لیکن ان لوگوں پر ایسی تنقید کہ انہوں نے گیم بنائی کہ وہ یا تو سائیڈ پہ ہو گئے، چلے اچھا کیا برا کیا، سائیڈ پہ ہوں نہ ہوں ان کی مرضی. یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جانے اور عوام جانے. لیکن پنجاب میں اب کون سا وکیل آ کے لیڈ کرے گا؟ حامد خان صاحب کریں گے، سلمان اکرم راجہ کریں گے، لطیف کھوسا کریں گے، بیرسٹر حماد اظہر کریں گے. کون آ کے سامنے کرے گا؟ پنجوتا بھائی کریں گے، یا صدام ترین جو ہے، جو اس نے ابھی ٹویٹ کی کہ پارٹی لیڈرشپ کھل کے نہیں آ سکتے، میرے حوالے کریں. تو اس طرح کے یہاں پہ لوگ سامنے آئیں گے. دیکھیں اس طرح جو حالات پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں. معاف کیجیے گا، مضبوط اور طاقتور لوگ جو ججز جنہیں ہم سمجھتے تھے وہ اب محفوظ نہیں ہیں، عدلیہ محفوظ نہیں ہے. اب پاکستان کے آئین میں یا تو بنیادی حقوق ختم کر دیں، بالکل جنگل کا قانون لگا دیں، پھر یہ لوگ گلا شکوہ چھوڑ دیں گے کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. ویسے بھی اکانومی کے حالات، آج بلومبرگ کی صرف رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ کے پیروں تلے زمین نکلے. کہاں وہ ابھرتی ہوئی معیشت اور کہاں تنزلی کا شکار. بدحالی میں وہاں پہنچ چکے ہیں کہ آگے کھائی ہے، پیچھے کہتے ہیں وہ بڑا گڑھا ہے، سمجھ نہیں آتی ادھر گریں یا ادھر گریں. تو ان حالات میں اب تحریک انصاف کی قیادت کے پاس بڑے اہم سوالات ہیں. ایسے لوگوں کو سامنے آنا ہوگا جو واقعی مضبوط ہیں. آج بڑا سخت قسم کا پروگرام کرنا ہے میں نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. آپ کے کمنٹ سامنے رکھ کے وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.